السلام علیکم، بول نیوز میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں انوشا سلیم۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاک ترک تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم ہیں۔ ترکیہ میں شہباز شریف نے کاروباری گروپ سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے ترک گروپس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مدعو کیا۔ ان ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے وزیر اعظم سرگرم، دورہ ترکیہ میں اہم پیش رفت ہوئی۔ وزیر اعظم نے نمایاں کاروباری گروپ سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور انہیں مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں بدلنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ SIFC سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ملاقاتوں میں توانائی، انفراسٹرکچر، IT اور نجکاری کے شعبوں میں مواقع پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے چالک ہولڈنگ اور البیراک گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو سراہا۔ وزیر اعظم نے بندرگاہوں کی جدت، میری ٹائم انفراسٹرکچر اور لاجسٹک کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ترغیب دی۔ انہوں نے پاکستان کی کنیکٹیویٹی اور ترقی میں ترک کمپنیوں کے کردار کو اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اور ایران کے شہید رہبر کو آخری الوداع کہنے کے لیے عالمی رہنما تہران میں جمع ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی کی تعزیتی اجتماع میں مختلف ممالک اور تنظیموں کے اعلیٰ سطح وفود نے شرکت کی۔ سعودی عرب، افغانستان، روس، ترکیہ، عراق، حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندگان نے تہران میں حاضری دے کر تعزیت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو عالمی رہنماؤں کا خراج عقیدت۔ تہران میں آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی اجتماع میں عالمی شخصیات اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم نے اپنے وفد کے ہمراہ اجتماع میں شرکت کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے اعلیٰ سطح کے وفد میں اسماعیل درویش، موسیٰ ابو مرزوق، ظاہر جبارین، باسم نعیم اور ڈاکٹر خالد قدومی شامل تھے۔ فلسطینی اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ بھی تقریب میں موجود رہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر، وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی، جبکہ طالبان مخالف رہنما احمد مسعود بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں عراقی وزیر اعظم علی الزیری کی قیادت میں بھی وفد نے شرکت کی۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین کی سربراہی میں روسی وفد بھی موجود تھا، جبکہ ترکی کے نائب صدر نے بھی شہید ایرانی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عالمی رہنماؤں اور مختلف ممالک کے وفود کی شرکت کو ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی اور صفاتی احمل کا حامل اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایران سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے اس غم کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہید سپریم لیڈر کی بصیرت، قیادت ایران سمیت خطے پر ان کے گہرے اثرات کو آنے والی نسلوں پر ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف اس کے حق کے دفاع میں کی کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ پاکستان کو ایک اہم غیر نیٹو اتحادی تصور کرتا ہے جس نے ایران کے ساتھ جنگ میں ثالثی کروائی، جبکہ کابل میں برسر اقتدار افغان طالبان کو ایک دہشت گرد گروپ سمجھتا ہے۔ امریکہ کا 250واں یوم آزادی، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ پاکستان اس تاریخی سنگ میل کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ شریک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 7 دہائیوں سے زائد پر محیط شراکت داری موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ نے عالمی امن اور سلامتی کے چیلنجز میں ہمیشہ مل کر کردار ادا کیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔
امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا تہنیتی پیغام۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے امریکی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات 8 دہائیوں سے مختلف آزمائشوں پر پورے اترے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان معدنیات، توانائی، IT، زراعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بات کریں اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی، جن میں اب کمی کر دی گئی ہے، تو اب کی بار حکومت نے بڑے زخم پر 1 روپے کا مرہم لگا کر تکلیف اور بڑھا دی۔ عوام بلبلا اٹھے۔ زخم بڑا پٹی چھوٹی، مہنگائی کے بڑے زخم کو حکومت نے کھرچنا شروع کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس تیز رفتاری سے بڑھائیں، اس تیزی سے کمی نہ لا سکی۔ جنگ تھمے ہفتوں گزر گئے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کے نرخ پہلے سے بھی کم ہو گئے، لیکن پاکستان میں پرانی پیٹرولیم قیمتیں بحال نہ ہوئیں۔ کل رات پھر حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری اور پورے 1 روپے 97 پیسے کا ریلیف دے کر تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ حکومت کی سمجھ ہی نہیں۔ وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ریلیف نلکے میں رہ جاتا ہے سمجھے نا۔ بہتر ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، کم سے کم 150 روپے تو کم کرتے ہیں۔ کیا عوام کو کب بھوکے مارنے کا ایک پروگرام ہے تو بچے بتا دو کہ بھوکے ماریں گے، ایک دم ہی جان سے مار دو نا۔ یہ ہر وقت کیا ہے کہ 1 روپے گرا دیا، 100 روپے گرا دیا۔ پیٹرول کی پرائس ہے اس کو پرانے اس پہ حساب پہ لانا چاہیے، جیسے کہ پہلے 240، 230، 220۔ ہمیں کیا 1 روپے کیا ہوگا؟ 1 روپے پتا کیا ہے؟ ہم تو غریب لوگ کیا کریں گے؟ اور صبح کے لیے نہیں بچتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ انجیکٹ کرو 50 تو کرو نا، 250 روپے تو اس کو لے آؤ نا۔ حکومت نے عوام کی امیدوں پہ ایک مرتبہ پھر پانی پھیر دیا ہے، 2 روپے لیٹر کم کر کے عوام سے یہ مذاق ہی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے باوجود دیگر اشیاء ضروریہ کی کسی بھی چیز میں کمی نہیں کی گئی۔ حکومت کہتی ہے ہفتہ وار مہنگائی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اشیاء ضروری کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 13.5% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ سب سستا ہو رہا ہے یا مہنگا، عوام سوچ کر نفسیاتی ہو رہے ہیں۔ مہنگا سب کچھ ہو گیا، سستا صرف لفظ رہ گیا۔ حکومتی دعوے ایک طرف، حقائق مکمل برعکس۔ ہفتہ بھر میں پھر اشیاء ضروریہ کی 23 چیزوں کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 13.5% سے تجاوز کر گئی۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں 125% اضافہ ہوا۔ آلو پیاز کی قیمتیں بھی 10% بڑھ گئیں۔ انڈے 8%، آٹا 5%، ساتھ ہی دودھ، دہی، چاول بھی مہنگے ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ مرغی میں 2% اور کیلے 1.5% سستے ہوئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اہم خبر اپنے ناظرین کو دے پشاور سے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میدان جنگ بن گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے دفتر پر ملازم کا کلاشن کوف سمیت دھاوا، مسلح ملازم کی فائرنگ، دفتر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ انچارج اسمارٹ اٹینڈنس اور سپرنٹینڈنٹ پر تشدد کیا گیا۔ ملزم نے کمپیوٹرز اور مانیٹر توڑ کر سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ کمپیوٹر آپریٹر کی غیر حاضری پر تنخواہ روکی گئی تھی۔ تنخواہ روکنے پر مشتعل ملازم جمعے کے روز دفتر میں گھس آیا۔ گالم گلوچ کے بعد تشدد اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد دفتر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میدان جنگ بن گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے دفتر پر ملازم کا کلاشن کوف سمیت دھاوا، مسلح ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ دفتر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ انچارج اسمارٹ اٹینڈنس اور سپرنٹینڈنٹ پر تشدد کیا گیا ہے۔ ملزم نے کمپیوٹرز اور مانیٹرز توڑ کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ کمپیوٹر آپریٹر کی غیر حاضری پر تنخواہ روکی گئی تھی۔ تنخواہ روکنے پر مشتعل ملازم جمعے کے روز دفتر میں گھس آیا۔ گالم گلوچ کے بعد تشدد اور توڑ پھوڑ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔